اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت وسط اور مرکز میں کھڑی ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ کاف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور یہی تیرے رب کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں مرکزی امت بنایا ہے، امتاً وسطا۔ آپ ویسے بھی دیکھ لیجئے ہر چیز میں اعتدال ہی اچھا لگتا ہے۔ ایک انسان کا قد بہت لمبا ہو تو وہ بھی معیوب لگتا ہے، بہت چھوٹا ہو تو وہ بھی معیوب لگتا ہے، درمیانہ قد ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح اعضاء میں دیکھ لیجئے، کسی کی ناک چھوٹی سی ہو تو کتنی بدنما لگتی ہے، اور زیادہ لمبی ہو تو وہ بھی بری لگتی ہے، درمیانی ہی اچھی لگتی ہے۔ اعضاء کی بناوٹ ہو، انسان کے وجود کی سجاوٹ ہو، غرض ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال ہی پسند ہے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی۔ عقلاً بھی وہ چیز اچھی ہے جس میں میانہ روی اختیار کی جائے، اور شرعاً بھی وہ چیز اچھی ہے جس میں میانہ روی اختیار کی جائے، اور یہ میانہ روی اور اعتدال اس امت کا طرہ امتیاز ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کل جو آپس میں جھگڑے، فسادات، دست و گریبان ہونا، اس کی بنیادی وجہ اعتدال سے ہٹنا ہے۔ اپنے منصب کو نہیں پہچانا، تھوڑی بہت بات ادھر ادھر ہو گئی تو پھر جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ اسی کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، جو میں نے اعتدال عرض کیا نا، اسی کو صراط مستقیم بھی کہتے ہیں۔ محشر کے دن جہنم کے اوپر جو پل ہوگا اس پل کو کیا کہتے ہیں؟ پل صراط۔ اور آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ وہ پل کیسا ہے جی، کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں کوئی چوڑائی نہیں کہ کوئی ادھر ہو جائے کوئی ادھر ہو جائے، نہ، بالکل ایک خط ہے، ایک لکیر ہے۔ اور آپ یہ ہمارے جو لڑکے ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹ، ان سے پوچھیں خط کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل سیدھی لکیر ہو، جس میں پھیلاؤ نہ ہو، اس کو خط کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ صراط مستقیم جو دنیا میں ہے کہ بالکل اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئی احکامات پر سیدھا چلنے کا نام۔ تھوڑا سا ادھر ہو گیا افراط ہو گیا، تھوڑا سا ادھر ہو گیا تفریط ہو گیا، حد سے بڑھ گیا تب بھی غلط ہے، حد سے پیچھے رہ گیا تب بھی غلط ہے۔ بالکل اس خط اور سیدھ میں چلنے کا نام ہے صراط مستقیم، جو دنیا میں شریعت کے بتائے ہوئی احکامات کے بالکل مطابق چلتا رہا، محشر کے دن یہی پل صراط شکل بن کر آ جائے گا اور اس پل کو بھی اسی طرح وہ پار کر لے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی کو اعتدال کہتے ہیں، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، لیکن وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے، کہیں حد سے بڑھ گئے، کہیں حد سے پیچھے رہ گئے۔ مثال کے طور پر اللہ کے انبیاء سے محبت کرنا یہ تو ضروری امر تھا، لیکن وہ حد سے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حد سے تجاوز ہو گیا، حد سے بڑھ گئے۔ اور بعض نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تفریط میں چلے گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک گروہ حد سے آگے نکل گیا، دوسرا حد سے بھی پیچھے رہ گیا۔ تو یہ افراط اور تفریط کا شکار ہونے کی وجہ سے دونوں گمراہی میں چلے گئے۔
جنہوں نے غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے، جو حد سے بھی پیچھے رہ گئے وہ بھی بھٹک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم مرکزی امت ہو، تم نے اپنے نبی کو حد سے بڑھانا بھی نہیں ہے، حد سے گھٹانا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی۔ اللہ کا بیٹا نہیں کہا، نہ کہنا جائز ہے، اللہ کا بندہ، اور نعوذ باللہ اور بے ادبی گستاخی کی گنجائش بھی نہیں۔ ورسولہ، بندہ بھی عام بندہ نہیں، عظیم الشان رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اعتدال، حد سے بڑھانا بھی نہیں ہے اور حد سے کم کرنے کی اجازت بھی، اور یہ اس امت کا طرہ امتیاز ہے۔ اس پر جب تک قائم رہیں گے، جھگڑے بھی ختم رہیں گے، فسادات بھی نہیں ہوں گے۔ جہاں بھی جھگڑا ہوا، جہاں بھی بحث مباحثے چھڑے ہوئی ہیں، جہاں بھی فسادات برپا ہیں، سمجھو کہ یا تو وہ بندہ افراط کا شکار ہے یا وہ بندہ تفرید کا شکار ہے، یعنی یا تو حد سے بڑھا ہوا ہے یا حد سے پیچھے ہے، اعتدال سے ہٹ گیا ہے۔ اور جب بندہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے پھر وہی صورتحال ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طبقہ دوسرے کے خلاف ہے، بول بھی رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے، اور نفرتیں اور بغض ہے اور یہ سب کچھ ہے، کیونکہ امت نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا، یا ادھر ہو گئے ہیں یا ادھر ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں کوئی لکیر ادھر سے آ رہی ہے ٹکرا کے ادھر نکل رہی ہے، اس لمبی لکیر کو کوئی ادھر سے آ رہی ہے ٹکرا کے ادھر نکل رہی ہے، ادھر ادھر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لمبا خط میں نے کھینچا ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، جو ٹکرا کے کوئی ادھر نکل رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے، یہ ہے افراط تفرید۔ کوئی حد سے بڑھ کے آتا ہے ادھر نکل جاتا ہے جذبات میں، کوئی ادھر نکل جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب بھٹکے ہوئی ہیں، جو اعتدال میں رہے گا وہی سیدھے راہ پر رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شریعت نے ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر توحید اصل الاصول ہے، سارے اصولوں کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اولیاء کی بے ادبی شروع کر دی جائے، توہین شروع کر دی جائے، معجزات کا رد کر دیا جائے، کرامات کا رد کر دیا جائے۔ نہیں، اولیاء اللہ ان کا احترام اپنی جگہ پر، انبیاء کا احترام اپنی جگہ پر، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کی صفتوں میں شریک نہ کیا جائے، یہ تو ہے اعتدال۔ اگر توحید کی آڑ میں انبیاء کی توہین ہو گئی، توحید کی آڑ میں اولیاء کی توہین ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور دوسری طرف انبیاء اور اولیاء سے محبت دین کا حصہ ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن اتنی محبت کی جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کی صفتوں میں بھی شریک بنا دیا جائے، اور کہا جائے کہ یہ بھی مختار کل ہیں، یا یہ بھی غیب دان ہیں، یا یہ بھی قدرت والے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ ادھر حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو اعتدال کے اندر رہنا ہے میرے بھائی، نہ کسی کو مقام سے گھٹانا ہے اور نہ کسی کو مقام سے بڑھانا ہے، اور یہی اس امت کا طرہ امتیاز ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، جیسے عقائد میں اعتدال کا حکم ہے نا، ایسے ہی اعمال اور عبادات میں بھی اعتدال کا حکم ہے۔ یہ جو بچے اوپر جا رہے ہیں ان کو نیچے بلا دو، اوپر جا کر شرارتیں کریں گے۔ نیچے آ جاؤ بھی سیف، نیچے آ جاؤ، اوپر نہ جاؤ، نیچے جگہ بہت ہے ابھی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعتدال ہر چیز میں شریعت نے اور اسلام نے پسند کیا ہے۔ حد سے تجاوز کسی معاملے میں بھی جائز نہیں۔
آگے بڑھ گیا تو غلط ہو گیا، پیچھے رہ گیا تو غلط ہو گیا، بس صراط مستقیم پر رہنا ہے۔ عبادات میں بھی بالکل ایسا ہی حکم ہے۔ 3 اشخاص گئے ازواج مطہرات کے پاس۔ کتنے لوگ گئے جی؟ حدیث پاک میں واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے پوچھتے ہیں کہ حضور کتنی عبادت کرتے تھے تاکہ ہم بھی اس طرح کریں۔ وہ گئے اور ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معمول بتایا۔ وہ شاید اپنے ذہن میں یہ سوچ کر گئے تھے کہ شاید حضور ساری رات ہی عبادت میں لگے رہتے ہوں گے، بالکل بھی نہیں سوتے ہوں گے۔ تو جو ازواج مطہرات نے بتایا، اپنے خیال میں انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا۔ پھر کہنے لگے بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے، لہٰذا ہم تو زیادہ عبادت کریں گے۔ ان میں ایک شخص نے کہا میں تو آج کے بعد پوری رات عبادت کروں گا، نفلیں پڑھوں گا اور عبادت میں گزاروں گا، یہ رات کو سوؤں گا نہیں، بس دن کو تھوڑا بہت سو لوں گا، باقی جو ہے رات ساری میں کیا کروں گا؟ اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرا شخص بولا، اس نے کہا میں تو آج کے بعد افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ ہی رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا، بس ذکر عبادات اور انہی چیزوں میں لگا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات نے بتایا یا رسول اللہ 3 بندے آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، پھر اس کو کم سمجھا اور یہ باتیں کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تینوں کو بلاؤ۔ تینوں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ ہم نے تو کہا ہے۔ ہم نے کہا بھئی آپ کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ہمیں تو عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ، آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ عبادت کا ذوق رکھنے والا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ فمر رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے نہیں بڑھنا، وہاں تک رہنا ہے، اعتدال کے اوپر رہنا ہے جس راہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ تو عبادات میں بھی کیا حکم ہے؟ اعتدال کا حکم ہے۔ اسی طرح آپ غور فرمائیں، جہاد کا موقع ہے، کتنے بڑے فضائل ہیں جہاد کے، جہاد کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا نماز وقت پر پڑھو، فرمایا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا جہاد کرو، اتنا اونچا عمل ہے۔ ایک صحابی گھر سے آئے، جہاد کے لیے آئے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی بالکل دونوں زندہ ہیں اور بوڑھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ارجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، تو جہاد میں نہ جا، واپس چلا جا، ماں باپ کی خدمت کر، تجھے وہیں پر اللہ جہاد کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اعتدال۔ ماں باپ بوڑھے چارپائی پہ پڑے ہوں، بندہ جا رہا ہے جناب دین کا کام کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، نہ، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھیے۔ حد سے پڑھنے کا کہیں حکم نہیں دیا، اعتدال کا حکم دیا ہے۔ یوں آگے چلتے جائیں، شریعت کے احکامات گنتے چلے جائیں، ہر معاملے میں اعتدال کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ مال خرچ کرنا ہے تو شریعت نے یہاں پر بھی اعتدال کا حکم دیا۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، میرے بندے وہ ہیں جب مال خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل سے کام بھی نہیں لیتے، وکان بین ذالک قواما، فضول خرچی اور بخل کے درمیان میں قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مال اڑائے جا رہا ہے، پوچھو کیوں جی؟ بادشاہ میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، میں نے کبھی، قرآن کہتا ہے ان المبذرین
کانو اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کر رہا ہے، مال اڑائے جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ یوں ہی مال اڑاتا جائے؟ کہتا ہے اہلکت مال اللبدا، ڈھیروں مال اڑا دیے جی، میں کبھی پرواہ نہیں کرتا مال کی۔ کس نے تجھے یہ اجازت دی ہے کہ تو مال اڑاتا رہے؟ یہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو بخیل ہے، کنجوس مکھی چوس ہے، جہاں پہ مال خرچ کرنا ہے وہاں پر بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بخل کی بھی مذمت کی، فرمایا لا تجعل یدک الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ جکڑ کر نہ رکھ، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کر۔ بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بخل پسند نہیں ہے، سخاوت پسند ہے۔ تو جہاں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر مال خرچ کرو، فضول جگہوں پہ پیسہ نہ اڑاؤ، بلکہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ رہو۔ مال خرچ کرنے میں بھی شریعت نے اعتدال کا حکم دیا۔ اچھا، اب انصاف کے معاملہ ہے، شریعت نے اعتدال کا حکم دیا۔ ایک بندے پہ مجھے غصہ ہے، میرے پاس فیصلہ آ گیا، میں کہتا ہوں آج تے بچہ آیا نا میرے کابوج جی، آج پھنس گیا ہے، اور پھنسی دا کہ پھڑکونا ہے، آج میں اس میں پتر بنا سا میرا۔ فرمایا نا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی مخالفت اس بات تک نہ لے جائے کہ انصاف کا دامن تم سے چھوٹ جائے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کوئی موقع آ گیا، مجھ سے گواہی پوچھی کسی نے، گواہی دینی ہے میں نے۔ اب ایک طرف ایک غریب آدمی ہے، ایک طرف مالدار آدمی ہے۔ بعض دفعہ بندہ مالدار اور طاقتور آدمی کا لحاظ کرتا ہے، غریب نو چھوڑو، کل میرا اس وڈیرے سے کام پڑے گا، اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ اور بعض دفعہ بندہ غریب پر ترس کھا کر غلط بات کر لیتا ہے، بھئی یار بات تو وڈیرے کی ٹھیک ہے، چل یار غریب آدمی ہے، میرے رب پہ قربان جائیں۔ رب نے دونوں باتوں کی نشاندہی کی، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ گواہی دینے والے سن، تو گواہی دینے گیا ہے نا، اگلا چاہے فقیر ہے چاہے غنی ہے، تو نے اس کی غریبی اور امیری کو نہیں دیکھنا، فاللہ اولی بہما، تو نے رب کا حکم سامنے رکھ کر سچی بات کرنی ہے، نہ امیری کو دیکھنا ہے اور نہ غریبی، بلکہ اعتدال پر تو نے قائم رہنا ہے۔ ہر معاملے میں شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ بولو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ سارے بولیں۔ اب بولنے میں بھی شریعت نے اعتدال کا حکم دیا۔ اتنا زور سے بھی میں نہیں کہتا کہ آپ چیخیں پورا محلہ ڈر جائے، پتہ نہیں مسیدی کیا ہو گیا، اتنا بھی نہیں جناب، سر تلے کیتا ہوا بندہ 6 دفعہ پوچھے تو اگلا بندہ بولے ہی نہیں، بندے شک پہ جائے کہ بندہ سو گیا ہے یا اللہ خیر کرے کوئی بے ہوش ہو گیا ہے تو پانی دے چھنٹے ماراں تاکہ جاگو۔ اس لیے اعتدال، بات یہی ہو رہی ہے کہ شریعت نے کس چیز کا حکم دیا؟ بولو اعتدال، میانہ روی کا حکم دیا، اور یہ اس امت کا حسن ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اچھا، اب شادی بیاہ کا موقع ہے، وہاں بھی شریعت نے اعتدال کا حکم دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی شریعت کے مطابق جو شادی ہوگی نا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سپارے لے کر بیٹھ جائیں گے اور جناب تلاوت ہو رہی ہوگی اور جناب تسبیحاں لے کر بیٹھ جائیں گے، ذکر اذکار شروع ہے، حق ہو رہا ہے، اور خبردار بھائی کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بالکل ایسے جیسے فوتگی ہو گئی ہے۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا، خوشی کا اظہار کرنے سے ممانعت تو نہیں کی گئی۔ ہمارے ادھر قریب ہی یہ غوری ٹاؤن میں ایک آدمی کی شادی تھی، اس کے ایک بھائی وہ ذرا زیادہ دیندار تھے، جس کی شادی تھی وہ اور دوسرے بھائی چاہتے تھے کوئی ناچ گانا ہو۔ وہ دیندار آدمی نے ذرا رولا گولا ڈالا، بھائی نہیں یار بیان کرواتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، مذہبی تقریب ہو جائے گی۔ بہرحال بڑا بھائی غالب ہو گیا، اس نے علماء کے بیان رکھے، اس میں میرا بھی بیان تھا، 2-3 ہمارے اور ساتھیوں کے بیان تھے، اور یہ میں آپ کو سچی بات سنا رہا ہوں، گوری ٹاؤن کی، کہیں دور کی بات نہیں۔ مجھ سے پہلے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا موت کے عنوان پر، موت کی ہولناکیاں، موت کی تلخیاں بیان کی۔ دوسرے مولوی صاحب نے عذاب قبر پہ بیان کیا۔
قبر میں سانپ بچھو توبہ استغفار پہ لگا دیا، سب بیچارے منہ سکڑے بیٹھے۔ آخر میں میرا بیان تھا، میں نے کہا بھائی دیکھو موت بھی ہو گئی، قبر بھی ہو گئی، ہوں انشاءاللہ آگے جنت ہے، جنت ایشی ایشے میں ہوں تمہیں ڈران والا بیان نہیں سنانا، میں تمہیں انشاءاللہ جنت دی نعمت والا بیان سنانا ہے۔ جب میں نے اتنی بات کی نا تو بچے نے زور سے کہا سبحان اللہ۔ بعد میں وہ بندہ مجھے کہنے لگا اسی تو بالکل ڈر کے تو خوف زدہ ہو گیا، بھائی شادی دی تقریب ہے یا فوتگی دی تقریب ہے؟ بھائی موت کو عنوان سنائیے، عذاب قبر سنائیے، لیکن آج شادی کا موقع ہے، شادی کی بات سنائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت موت سے تو نہیں ڈرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ڈرایا تو نہیں، کبھی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ آپ کا نام صرف نذیر تو نہیں، آپ کا نام بشیر بھی ہے۔ میرے نبی مبشر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو یہ بات سنائی، جہاں سے بات باقی تو بعد میں کی، شروع میں جو بات یہ کرنے کے بعد اگلی بات میں نے یہ سنائی، یار ایک بندے نے پوچھا دوسرے سے اے دسو مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ مرد افضل ہے یا اس آقا جتنا مجمع ہے سارے مرد بیٹھے نہ کہ جی ہاں، اس آقا افضل نہ دے کتنے بندے نے؟ کافی بندے ہاتھ کھڑا کیتا ہے۔ اس آقا ہوں عورتوں جو پوچھ ایک عورت بھی افضل نہ دی نکل آئی تو پھر میں نے دسیں یار افضل نہ دی عورت ہے ہی کوئی نہیں، افضل سارے کیا ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، نام ہی بتا رہے ہیں کہ افضل مرد ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اظہار کی اجازت دی ہے، صرف یہ بات منع ہو کہ ناچ گانا ہو جائے، مرد عورتیں ناچ رہے ہوں حد سے زیادہ، اس سے منع کیا ہے، باقی یہ تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو، بکری میسر ہے وہ ذبح کرو، دوستوں کو کھلاؤ، خوشی کا انتظام کرو۔ اور وہاں کوئی شغل کی بات ہو گئی کوئی منع نہیں، تو حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں ہماری طرح اس طرح کوئی سخت مولوی صاحب تھا، ایک بندہ اس کے پاس آیا، مولوی صاحب سے پوچھا استاد جی شادی کرنی ہے کیا کروں؟ اس نے اسی طرح کا ماحول بنا دیا فوتگی والا۔ تو اب جناب سارے لوگ پریشان ہیں، بارات آ رہی ہے تو کسی نے پوچھا کہ بارات آ گئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں بارات نہیں آ گئی، جنازہ آ گیا ہے۔ تو بارات اور جنازے میں فرق ہونا چاہیے، اعتدال اسی چیز کا نام ہے۔ حد سے بڑھ جانا، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دی ہے، سارے رشتہ داروں کو راضی کر کے لے آئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ اس میں نماز کی پرواہ، نہ اس میں حیا کی پرواہ، عورتیں مرد مل کر جناب ناچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا خرافات ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف اتنی سختی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں یار شریعت میں تو بڑا مشکل کام ہے جی، شریعت کے مطابق ہے کہ ہم نے شادی کرے نا تو پھر تو یار بڑا مشکل ہے، چھوڑو پھر شریعت کو۔ یعنی ایسے کر دیا ہے جیسے شریعت کا راستہ کوئی الگ ہے اور خوشی والا راستہ کوئی الگ ہے، حالانکہ شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی کے موقع پر تشریف لے گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کچھ شعر پڑھ رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چھپ گئیں آپ کے روب کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا پڑھو پڑھو، جو پڑھ رہی تھیں وہ پڑھو، انہوں نے پڑھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی شعر پڑھ دیے اور کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ایک نبی ہمارے درمیان ہے جو کل کی خبریں بتاتا ہے۔ آنکھ نانا اس طرح نہ کہو، وہی پہلے والے پڑھو جو پڑھ رہی ہو، وہی پہلے والے پڑھو جو پڑھ رہی ہو، جہاں غلطی ہوئی میرے نبی نے اصلاح فرما دی، باقی خوشی کے اظہار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر معاملے میں شریعت ہمیں اعتدال کا حکم دیتی ہے۔ صلہ رحمی دیکھ لو کتنا بڑا حکم ہے شریعت کا، حقوق ادا کرو جی، ماں باپ کے حقوق کتنے اہم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کا کوئی حق نہیں، اور بیوی کے حقوق بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کے حکم کی پرواہ ہی نہیں۔ ہر ایک کا شریعت نے ایک مقام رکھا ہے، جو ماں کا مقام ہے وہ بیوی کا نہیں، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ماں باپ کے نہیں۔ اولاد کی ذمہ والدین کے حقوق، والدین کی ذمہ اولاد کے حقوق، اعتدال کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ ہر ایک اپنے حقوق کا خیال رکھے گا تو بات بنے گی۔ وقت پورا ہو گیا، بس میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں۔
ایک بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اور ایسی بات ہے اگر اس کو پلے باندھ دیا جائے تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا ہم سب کے لیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں یاد رکھو لوگوں، توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ انبیاء کی نعوذ باللہ توہین کی، اولیاء اللہ کی توہین کی، معجزات کا انکار کیا، کرامات کا انکار کر دیا۔ پوچھو جی کیا ہو رہا ہے؟ میں توحید بیان کر رہا ہوں، میں اس چیز کا نام تو توحید نہیں۔ توحید یہ تو نہیں ہے کہ جو جائز چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی ہیں، اولیاء کو دی ہیں، ان کا بھی انکار کر دو۔ فرمایا توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ بات سمجھ میں آئیے جی؟ بولے نا جی۔ پہلی بات کون سی ہے؟ سارے بولو، توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو۔ محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو۔ انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت بالکل کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ سجدہ کرنے لگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان سے مانگنے لگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان کے نام کے چڑھاوے شروع ہو جائیں۔ نہ، محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو، جیسا کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا ضروری ہے، ایسے محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ کبھی ایک پہ تنقید، کبھی دوسرے پہ تنقید، کبھی صحابہ پہ تنقید، کبھی اہل بیت پہ تنقید۔ پوچھو کیا کر رہا ہے؟ میں تحقیق کر رہا ہوں جی۔ فرمایا تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ ابھی حال ہی میں ایک بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ کہے، کیا ہے جی؟ تحقیق ہے جی، فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو تحقیق کی آڑ میں تنقید سے کیا کرو؟ بولو۔ اس کے میں صرف چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھا تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ آج کوئی شخص اسی بات کو لے کر آدم علیہ السلام کی توہین کرے تو جائز ہے؟ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کو میں کون ہوتا ہوں؟ بس صرف یہ تحقیق کا ایک کیڑا ہے، اور اصل میں تحقیق نہیں، اصل میں تنقید ہے۔ تو تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آپس میں تقابل نہ کرو۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا آپس میں تقابل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ بحث شروع ہو گئی جی، فجر دی نماز زیادہ بہتر ہے یا ظہر دی نماز زیادہ بہتر ہے؟ اب مقابلے میں دلائل دی جا رہے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے حج زیادہ ثواب ہے یا نماز زیادہ ثواب ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو دین کے احکامات میں تقابل کر؟ ایک آدمی کہتا ہے قرآن پڑھانا زیادہ ثواب ہے یا حدیث پڑھانا زیادہ ثواب ہے؟ دعوت دینا زیادہ ثواب ہے یا جہاد کرنا زیادہ ثواب ہے؟ تو دین کے یہ سارے شعبے ہیں، ان میں تقابل نہ کرو۔ جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہ خود اخلاص کے ساتھ کام کرے اور دوسرے شعبے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، دوسرے شعبے کا احترام کرے۔ وہ کہے میں دعوت دے رہا ہوں، وہ جہاد کر رہا ہے، مجھے بھی وہ کرنا چاہیے تھا، وہ کر رہا ہے، چلو یار اس کو سلام۔ جہاد والا کہے یہ دعوت دے رہا ہے، اس کو سلام۔ وہ قرآن پڑھا رہا ہے، اس کو سلام۔ وہ حدیث پڑھا رہا ہے، اس کو سلام، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں کسی شعبے کا تحقیر کرتے ہوئے تقابل نہ کرے کہ فلانا شعبہ حقیر ہے اور یہ شعبہ ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دین کے ایک حصے کی تحقیر کرنے والا تو بن جائے گا، تو پھر اعتدال نہیں رہا۔ یہ 4 باتیں پلے باندھ لیجئے، بڑی قیمتی باتیں۔ پہلی بات، توحید کی آڑ میں توہین سے بچو۔ نمبر 2، محبت کی آڑ میں شرک و بدعت سے بچو۔ نمبر 3، تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچو۔ اور نمبر 4، دین کے سارے شعبوں کا احترام کرو، آپس میں تقابل نہ کرو۔ جب